ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ انتہائی لائق احترام و احتشام سادات والا شان علماء ذوی الاکرام، برادران طریقت، اہل دانش و بصیرت، آج کی اس سالانہ بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس جس کی دوسری نشست کا آغاز ہو رہا ہے، پہلی نشست میں آپ نے انتہائی محقق، مدلل اور سیر حاصل انداز میں علماء کرام کے بیانات، فرمودات اور ارشادات سنے، اور اس مبارک و پاکیزہ عقیدہ ضروریہ ختم نبوت کے مختلف پہلوؤں سے آپ نے آشنائی اور واقفیت حاصل کی، یا یوں کہیے کہ آپ نے اپنی معلومات اور اپنے ذخیرہ علمی کو ایک بار پھر تازہ فرمایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چند دیگر ایشوز پر بھی موالیان حیدر کرار نے، غلامان اہل بیت اطہار نے اپنی اپنی حقیقی عقیدتوں، محبتوں، الفتوں اور اپنی ذمہ داریوں کا خوب اظہار فرمایا ہے۔ چونکہ ابھی بولنے والے، اپنے خیالات کا اظہار فرمانے والے شخصیات بہت تشریف فرما ہیں، میں صرف 2-3 گزارشات مختصراً عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں کہ دجال قادیانی کے خلاف اس تاریخی معرکے میں جس عظیم المرتبت شخصیت کو خود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا، چنا، اور جن کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی، وہ حضور قبلہ عالم رئیس المتکلمین، سید المجددین، نائب غوث جلی، سیدنا پیر مہر علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات پاک تھی، اور آپ کا یہ آستان عرش نشان اس کاز کے لیے، ختم نبوت کے مسئلے کے لیے آج بھی بنیادی طور پر اپنی یہ ذمہ داری نبھا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک نبھاتا رہے گا۔ اس سلسلے میں خصوصاً جو گولڈہ شریف کے وابستگان ہیں، میرے برادران طریقت ہیں، ان کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ دائیں بائیں دیکھنے یا جھانکنے کے بجائے آپ گولڈہ شریف کی طرف اپنی نگاہوں کو، اپنے دماغوں کو، دلوں کو، روحوں کو اور اپنی سماعتوں کو ہمیشہ متوجہ رکھا کریں۔ اس سلسلے میں جو بھی اعلان، جو بھی اقدام اٹھانے کے لیے حکم ہوگا، جو ڈائریکشن ہوگی اور جو ہدایات ہوں گی، انشاءاللہ آپ کو اسی آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڈہ شریف سے ہی ملا کریں گے۔ اور یہ گولڈہ شریف کے مشائخ، گولڈہ شریف کے سادات والا شان، ہم ان کی قیادت پر غیر متزلزل، غیر مشروط اور اتنا پکا یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں انشاءاللہ ان کا جب بھی اور جو بھی حکم ہوگا اس کے لیے ہم ہمیشہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ہم ان کے ہر حکم پر ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے جو بھی آواز گولڈہ شریف سے، خصوصاً جانشین نصیر ملت، پروردہ آغوش ولایت حضور سید غلام نظام الدین جامی گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ
آپ کی طرف سے جو بھی حکم ہوگا، جو بھی اعلان ہوگا، ہم انشاءاللہ اس میں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ ہمیں اگر گھروں سے باہر نکلنے کا حکم ہوگا، اگر روڈ پہ آنے کا حکم ہوگا، حتیٰ کہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جو بھی حکم ہوگا، اس کاز کے لیے ہم ان کے ہر حکم پہ لبیک کہیں گے۔ آپ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیجئے۔ اور اس کے علاوہ اس گھر کی یہ ریت ہے، اس گھر کی یہ عادت ہے کہ یہ جو بھی کوئی مشکل گھڑی یا مشکل کاز آتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ اپنے جگر گوشوں کو بھیجتے ہیں، چاہے وہ خیبر ہو، خندق ہو یا ختم نبوت کا کاز ہو۔ میرے کملی والے محبوب علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری کل بھی اسی گھرانے کی لگائی تھی، اور انشاءاللہ آج بھی انہی کے ذریعے ہم اس مشن پر قربان ہونے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے حضرات اپنی جگہ پر کھڑے ہوں۔ حضرت سلطان الہند معین بے کساں خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مقدس درگاہ معلیٰ کے سجادہ نشین حضرت خواجہ پیر سید عبد الرؤوف صاحب چشتی اور محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی مقدس درگاہ کے سجادہ نشین حضرت جناب سید طاہر نظامی صاحب درگاہ مقدسہ میں جلوہ گر ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں آج کی اس عظیم الشان بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس کے لیے کراچی سے خصوصاً تشریف فرما ہوئے جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیں سیرت ریسرچ سینٹر کراچی کے، آپ نامور استاذ ہیں، جامعہ کراچی کے لیے ان کی بے مثال خدمات ہیں، مصنف ہیں، ادیب ہیں۔ ہماری خصوصی دعوت پر آپ کراچی سے تشریف فرما ہوئے، آپ کا آج کی اس بین الاقوامی کانفرنس میں موضوع سخن ختم نبوت اور مسلمان نوجوان ہے۔ بھرپور آپ نے استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ دوست اب آپ تشریف فرما ہو، جتنے دوست کھڑے ہیں وہ سارے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور منتظمین کے ساتھ، وردی والے احباب کے ساتھ سارے دوست تعاون کریں۔ نعرہ تکبیر، جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، پوری ہمت لگا کر نعرے کا جواب دے۔ کانفرنس اپنے پورے عروج پر ہے اور الحمدللہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہر سال اس کانفرنس کا رنگ اپنے عروج پر جاتا ہے، بڑھ رہا ہے، ستارہ اوج ثریا پر چمک رہا ہے۔ یہ ستارہ خواجہ پیر سید مہر علی شاہ کا ستارہ ہے، اس نے ڈوبنا نہیں۔ یہاں طلوع مہر ہے، یہاں طلوع مہر ہے، یہاں طلوع شمس ہے، بلکہ میں کہوں یہاں طلوع نجم بھی ہے۔
نجم الملت بھی یہاں جلوہ گر ہے. پیر سید غلام نجم الدین گیلانی یہاں پر سادات ہیں. اور آج سیدوں کے دل بڑے ہو گئے ہیں. آج سیدوں کو کچھ پتا چلا ہے کہ یہ گولڑا مرکز اور پناہ گاہ اور سادات کی چھتری ہے. میں دعوت دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء ملتہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد. حضور تاجدار گولڑا امام مجاہدین ختم نبوت اور سالار قافلہ عشق و محبت حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے مظہر غزالیت و رازیت تھے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جن اشخاص مقدسہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، آپ اس کا مظہر اتم تھے. آج کی یہ محفل حضور تاجدار گولڑا کی کاوشوں محنتوں کا جہد مسلسل ہے، اور یہ اسی تسلسل کی آج ایک کڑی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کے لیے جو جہاد آپ کی ذات مقدسہ سے بر صغیر پاک و ہند میں شروع ہوا تھا، تا قیامت جاری و ساری رہے گا. اور جہاں جہاں ختم نبوت کے نام پر تنظیمات، جماعتیں، انجمنیں اور ادارے قائم ہوں گے، وہ سب کے سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوں گے. اور ان سب اداروں کے ساتھ قبلہ حضور پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ کا نور بھی شامل رہے گا، اور آپ کے فیوز و برکات بھی ان اداروں اور شخصیات کے ساتھ جاری و ساری رہیں گے. انتہائی مختصر وقت ہے میرے پاس. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے مسئلہ ختم نبوت کی تفہیم کے لیے مجھے نوجوانوں کے حوالے سے بات کرنے کو کہا گیا ہے. تو ہم ایک دو شعور کی باتیں کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا کعبۃ اللہ کے بعد کوئی دوسرا کعبہ ہو سکتا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ قرآن کریم کے بعد کوئی دوسرا قرآن کریم ہو سکتا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا نہیں ہو سکتا. آپ سے کوئی پوچھے کہ شریعت اسلامی کے بعد کوئی دوسری شریعت ہو سکتی ہے، تو آپ کا جواب ہوگا نہیں ہو سکتی. اسی طرح کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب ہوگا ہرگز و ہرگز و ہرگز نہیں ہو سکتا. اور جس بدبخت نے کہا کہ میں
ذلی و بروزی نبی ہوں نوجوانوں کے لیے، یعنی میں نبوت کا سایہ ہوں۔ اس کذاب نے حضور کی ذات والا صفات کی طرف اتنی بڑی جھوٹ کی نسبت کی، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تو سایہ ہی نہیں تھا۔ آپ تو سایہ سے پاک تھے، آپ کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس کا یہ قول بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور نوجوانوں کے لیے میں پھر عرض کروں گا کہ مقام نبوت یہ کوئی عام مقام نہیں ہے، جہاں دانشوروں کی دانش، مفکرین کی فکر، فلسفیوں کا فلسفہ، منطقیین کا منطق، ادباء کی ادبیت، شعراء کی شاعری ختم ہوتی ہے۔ اس سے آگے اور اس سے ماوراء الماوراء مقام نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کے سارے مفکرین مل جائیں تو وہ مقام نبوت کا ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑے سے بڑا دانشور اور بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا مفکر، ریوائولسٹ، ریفارمسٹ، ٹاپ انٹلیکچوئل، ٹاپ براس فلاسفرز کسی بھی سطح کے ہوں، ان کا فلسفہ اس وقت انسان کے لیے مفید بنتا ہے جب وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں آ کر کے سر کو جھکا دیں۔ اور اگر وہ مقام نبوت سے لا علم رہے، منصب نبوت سے دور رہیں، تو ان کا سارا فکر و فلسفہ افلاطون کی طرح، سقراط و بقراط کی طرح اور دوسرے فلسفے کی طرح کچرے کا ڈھیر بن جاتا ہے، چیستاں بن جاتا ہے۔ لیکن جو اپنے سر کو خاتم النبیین کے در پر جھکا دے، اس کی ساری باتوں میں اللہ تعالی نور کے موتی پرو دیا کرتا ہے۔ اس لیے عام زندگی میں بھی ختم نبوت کے معاملے کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، اگر کوئی شخص جعلی طور پر یہ دعویٰ کر لے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو آپ اس کی طرف نہیں جاتے کہ کہیں زہر کا ٹیکہ لگا دے گا۔ میں پتہ چل جائے کہ کوئی جعلی وکیل ہے تو مقدمہ نہیں لڑواتے کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے میرا مقدمہ ہروا دے گا۔ اگر پتہ چل جائے کہ جعلی انجینئر ہے، اس سے گھر نہیں بنواتے، آپ کو یقین ہوگا کہ یہ گھر بنائے گا اور سارے چھت کا ملبہ مجھ اور میرے خاندان کو کچل دے گا۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ اپنے آپ کو جعلی، دو نمبر اور فیک چیزوں سے بچاتے ہیں کہ کہیں آپ کے جسم کو کوئی ضرر نہ پہنچ جائے، دنیاوی مفاد اس پہ کوئی حرف نہ آ جائے۔ ارے کوئی شخص جو اپنی تمام تر نابغیت کے باوجود اپنے اعلیٰ ترین مقام کو رسول اللہ کے قدموں میں سمجھتا ہو، اور دوسری طرف ایسا بدبخت جو اٹھ کر کے کہے کہ میں رسول اللہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے برابر نہیں، بلکہ نعوذ باللہ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل ہوں، اس سے بڑھ کر کے کون کذاب اور ملعون ہو سکتا ہے۔ میں علی وجہ البصیرہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں مستقلاً نبوت کا دعویٰ نہ مسیلمہ نے کیا۔ اس نے کہا کہ انا اشترک فی الامر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ علیہ السلام کے ساتھ کار نبوت میں شریک ہوں۔ مسیلمہ نے کہا کہ میں ذلی پیغمبر ہوں اور رسول ہوں، اور اسی طرح آپ نیچے آ جائیں، ایران کا بہاء اللہ ہو، عراق کا متنبی ہو، یا کوئی دوسرے ہوں،
کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ انا خاتم النبیین، میں ہی ہوں اس پوری کائنات کا اور نبوت کے ادارے کا آخری پیغمبر اور آخری رسول. میرا ٹائم بہت کم ہے، میں ساری باتیں چھوڑتا ہوا آپ سے عرض کروں گا نوجوانوں سے کہ آپ اپنی خاتم النبیین آئی ٹی فورس بنائیں اور علماء کے زیر نگرانی اس کے ذریعے سے دعوت و اصلاح کا کام کریں. میری گزارش مالدار افراد سے ہے، اپنی کمائی کا 5% ختم نبوت کے کاز کے لیے مختص کر دیں. میرا تمام اداروں سے التجا کہ آپ اپنے اداروں میں ختم نبوت کو ایک خاص اور مخصوص مقام دیں. میرا تمام قابل قدر لوگوں سے گزارش کہ وہ ختم نبوت پہ کام کرنے والے کارکنان، عمائدین اور لیڈرز کو سالانہ ختم نبوت ایوارڈ سے نوازیں. میری یونیورسٹیوں سے گزارش کہ وہ ختم نبوت اسکالرشپ کا اجرا کریں تاکہ طلباء اس طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں اور اس کام کو، اس کاز کو آگے بڑھائیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کاز ہے، صحابہ کرام کا کاز ہے، اہل بیت اطہار کا کاز ہے اور حضور پیر مہر علی شاہ گولڑوی علیہ الرحمہ کا کاز ہے. اللہ تعالیٰ اس کاز کے ساتھ ہمیں زندہ رہنے، اس کاز کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو وقف کرنے اور اسی کاز پر جم کر کے اور مستقل مزاجی سے قائم رہتے ہوئے دنیا سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں جوش کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے کہ یہ خون کو گرماتے ہیں، یہ لہو کو گرماتے ہیں، یہ آپ کو آمادہ جہاد کرتے ہیں، وہاں ہوش کی بھی ضرورت ہے. ارد گرد تحریر میں، تقریر میں، گفتگو میں، اداروں میں نظر رکھیں کون کیا کر رہا ہے. ہماری روایت ہے، ہم نے دلیل کا جواب دلیل سے، علم کا جواب علم سے، کتاب کا جواب کتاب سے، اداروں کا جواب اداروں سے، تخلیق کا جواب تخلیق سے، مردان کار کی تیاری کا جواب مردان کار کی تیاری سے، مستقبل کے نقشہ جات کا جواب مستقبل کے نقشہ جات کے ساتھ، اور منصوبہ بندی کا جواب منصوبہ بندی کے ساتھ، پروپیگنڈے کا جواب پروپیگنڈے کے ساتھ. ذہن اور دماغ کی تطہیر اور ان کی طرف سے تخریب کا کام تعمیر کے ذریعے سے، اور عزم اور ان ارادوں کو جمع رکھنے کے لیے نوجوان نسلوں میں ان جذبات کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے. آپ نگر نگر شہر شہر اور قریہ قریہ سے تشریف لائے ہیں. حضور تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فیض کو کم از کم کہیں نہ ہو تو اپنے محلے اور گاؤں کی مسجد میں ضرور ختم نبوت کا ایک سائن بورڈ ہو، وہاں قائم رکھے. اور سب سے آخری بات وہ یہ ہے کہ ہم قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے نام نامی اس میں گرامی پہ جمع ہیں. ختم نبوت پر آپ کا جتنا کام ہے، تمام یونیورسٹی کے طلباء، کالج کے نوجوان، اسکولوں کے نوجوان، میری ان سے گزارش ہے کہ حضور تاجدار گولڑا نے جتنا لٹریچر تخلیق فرمایا ہے، اگر آپ اس کو بالاستیعاب کسی استاد سے بیٹھ کر کے پڑھ لیں، اور اساتذہ سے گزارش ہے صد ادب کے ساتھ کہ اگر وہ ان طلباء کو تھوڑا وقت دیں، ان کے لیے سرکل بنائیں، ان کے لیے ڈسپلن اور ان کے لیے مختلف ریفریشر ختم نبوت کے کورسز ڈیزائن کریں، تو آپ یقیناً اپنے اوپر حضور تاجدار گولڑا کے حق کو ادا کر پائیں گے. اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے امام نے، ہمارے قائد نے، ہمارے رہنما نے اور امام المجاہدین لختم النبوہ نے کیا لکھا ہے، وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو یقین جانیے ہماری محبتیں الفتیں حضرت کے ساتھ اپنی جگہ پر، لیکن ہم نے حضرت کا اپنے اوپر آنے والا فرض اس سے کما حق ادا نہیں کیا. لہذا
آپ میں سے ہر ایک کے گھر پر حضور کی کتابیں ہونا ضروری ہیں، اور حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مواعظ حسنہ جو آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب پر مختلف سوشل میڈیا کے چینلز پر اویلیبل ہیں، آپ کے گھر موجود رہنے چاہیے، اسے سنتے رہیں کہ وہ ایمان کی تازگی کا اور ختم نبوت پر ایمان کی تقویت کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح عزم صمیم عطا فرمائے اور اسی طرح قوت ایمانی اور جوش ایمانی عطا فرمائے جس طرح حضرت امامنا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے اپنے مصاحبین میں، اپنے حواریوں میں، مریدین اور منتسبین اور متعلقین میں اس زمانے میں پھونک کر کے دجال قادیان کو ہر محض پر پسپا فرمایا۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔ آپ نے خوبصورت پیغام جامعہ کراچی کے بھی استاد، ڈائریکٹر جنرل سیرت ریسرچ سینٹر کراچی، آپ بہترین مصنف ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاندار کتاب آپ نے تصنیف فرمائی ہے جو اردو زبان میں بھی ہے اور انگلش میں بھی اس کے 2 بڑے والیوم ہیں۔ آپ نے جو گفتگو ابھی سنی ہے انتہائی سنجیدہ گفتگو تھی، اور اس میں ہمارے لیے حضرت قبلہ پروفیسر صاحب نے، ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب قبلہ نے بہت ساری باتیں، بالخصوص انجمن مہریہ نصیریہ کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے انہوں نے اس پر بہت مواد چھوڑا ہے اور رہنمائی دی ہے۔ میں آج کی اس عظیم الشان بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس میں دعوت خطاب دینے چاہ رہا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر ساجد الرحمن صاحب آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں۔ آپ انہیں جانتے ہیں، خطہ پٹھوار راول دیس اس خطے کی نامور شخصیت ہیں، اور بالخصوص حضور نصیر ملت چراغ گولڑا کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق وابستگی تھی۔ زوردار نعرے کے ساتھ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیروں والا نعرہ، شیروں والا نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں عزت مآب گرامی مرتبت حضرت پیر نظام الدین جامع گیلانی مدد ذلہ العالی، حضرت پیر شمس الدین صاحب اور حضرت پیر نجم الدین صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ختم نبوت کے حوالے سے یہ انتہائی کامیاب کانفرنس منعقد کروائی گئی ہے۔ حضرات، اس کانفرنس کا مقصد جہاں عقیدہ ختم نبوت پر سننے والوں کو دلائل مہیا کرنا اور اس عقیدہ ختم نبوت کی تجدید ہوتا ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک بنیادی مقصد ہے جس کو ہمارے پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ جاگتے رہیو۔ یہ حضرت پیر نظام الدین جامع گیلانی مدد ذلہ العالی ہر سال صرف متوسلین گولڑا شریف کو ہی نہیں، صرف پاکستانیوں کو نہیں، دنیا بھر میں بسنے والے
مسلمانوں کو اس جانب متوجہ کرتے ہیں کہ جاگتے رہو، کہیں پھر کوئی لٹیرا، کوئی نقب زن عقیدہ ختم نبوت میں نقب لگانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ حضرات محترم، یہ کوئی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، میں صرف 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بلا شبہ ان کانفرنسز کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں، ان کو اسی طرح منعقد ہوتے رہنا چاہیے۔ لیکن حضرت پیر صاحب، میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ گولڑہ شریف کی خانقاہ میں، اس مرکز میں ایک ختم نبوت کے حوالے سے مرکزی دارالمطالعہ کا قیام عمل میں آنا چاہیے، تاکہ دنیا بھر میں ختم نبوت پر کام کرنے والا کوئی بھی ریسرچر ہو، کوئی بھی محقق ہو، کوئی بھی متلاشی علم ہو، اسے معلوم ہو کہ اس حوالے سے جو کتاب کہیں نہیں ملے گی، جو مواد کہیں نہیں ملے گا، وہ درگاہ گولڑہ شریف سے دستیاب ہوگا۔ اور دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں حضرت پیر صاحب، غالباً ڈاکٹر عمیر صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں ختم نبوت کے حوالے سے اسپیشلائزیشن کے کورسز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یونیورسٹیاں کریں یا نہ کریں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گولڑہ شریف کے مرکز پر ریفریشر کورسز کے لیے ایک مرکز قائم فرما دیں کہ جو علماء فارغ التحصیل ہو کر منبر و محراب کے مسند پر متمکن ہونے والے ہوں، ان کو 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ کا ایک ختم نبوت کے حوالے سے کورس کرایا جائے اور ختم نبوت سے متعلق جملہ معلومات ان کو فراہم کی جائے۔ اس لیے کہ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ہم کانفرنسز پر اکتفا کر رہے ہیں، لیکن قادیانی جو پاکستان کے جغرافیے جتنی ان کی حکومت نہیں، برطانیہ کے جغرافیے جتنی ان کی حکومت نہیں، ان کی حکومت عالمگیر حکومت ہے، ان کی حکومت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور جتنی وسعت ان کی حکومت کو ہے اتنی ہی وسعت ان کی ریشہ دوانیوں کو ہے۔ وہ مختلف زبانوں میں اور مختلف تدابیر کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت پر ضرب لگانے کی کوشش، مذموم کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ جناب والا، گولڑہ شریف کی درگاہ اگر یہ اہتمام کرنے میں کامیاب ہو جائے، کیوں نہ ہو، اگر آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ پوری دنیا میں تبلیغ کے لیے اس ملک کی زبان کے ساتھ، اس ملک کی تہذیب و تمدن کے ساتھ مبلغین کو رخصت کرتے تھے، تو آج گولڑہ شریف کی خانقاہ کیوں نہیں ایسے مبلغین تیار کر کے پوری دنیا میں بھیجتی جو ان کی زبان میں جا کر انہیں عقیدہ ختم نبوت سمجھانے کی سعی محمود کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حضرت پیر صاحب میری
ان گزارشات پر توجہ فرمائیں گے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ حضرت قبلہ پیر صاحب نے بہت شاندار تجاویز پیش فرمائی ہیں. انشاءاللہ ہر جتنی باتیں ہوئی ہیں یہ ساری باتیں اپنے تہی قیمتی باتیں ہیں. عمل بھی انشاءاللہ جلد ہی آپ ضرور دیکھیں گے. میں ملتمس ہو رہا ہوں پاکستان کی سرزمین میں وہ گہرانہ جسے ترجمان اہل سنت کہا جائے، جنہوں نے عقیدہ اہل سنت کی پاسبانی فرمائی اور عقائد اہل سنت پڑھایا. محدث اعظم پاکستان وہ گھرانہ ہے، حضرت محدث اعظم پاکستان کا وہ عظیم خاندان ہے جسے پاک ہند پوری دنیا میں اہل علم جانتے ہیں. آج ان کے شہزادے قائد ملت اسلامیہ کے نور نظر جناب حضرت حاجی محمد فضل کریم رحمت اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب تشریف فرما ہیں. میں انہیں سٹیج پر مائک پر دعوت خطاب دے رہا ہوں. ایک نڈر بے باک شیر باپ کا شیر بیٹا، اسی انداز میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باباز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. قابل صد احترام، واجب التعظیم، لائق تحسین شہزادگان حضرت پیر سید مہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جملہ سادات کرام، مشائخ عظام، علماء کرام، مفتیان عظام، شیوخ الحدیث، اور خصوصاً بالخصوص صاحبزادہ پیر غلام نظام الدین جامی صاحب دامت برکاتہم العالی. اول تو آپ کو خراج تحسین اور آپ کے جملہ برادران کو اور آپ کے خانوادے کو کہ اولاد کی صحیح معنوں میں کامیابی اگر کسی نے پرکھنی ہو ماڈرن سٹینڈرڈز پر تو وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا اس نے اپنے اجداد کے کام کو جاری رکھا یا چھوڑ دیا. تو آج کی اس ختم نبوت کانفرنس کا، اور جو کہ ہمیشہ چلی آ رہی ہے، اس طریقے سے انعقاد کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کے اجداد کی نظر آپ کے اوپر ہے اور آپ ان کے مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں. ایک بات میں بتلانا چاہتا ہوں، امید ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں زیادہ کھول کر تو بیان نہیں کروں گا کہ پیر مہر علی کا آستانہ ہے، پیر مہر علی کے شہزادگان ہیں، سادات ہیں، علماء ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، پیر مہر علی کے محبین ہیں. بات ختم نبوت کی ہو رہی ہے، لیکن امتیاز یہ ہے کہ بغیر بد زبانی کے، بد کلامی کے، گالی کے ہو رہی ہے. یہی ترک ہمارے بزرگ اکابرین کا تھا کہ آپ دلیل کا جواب دلیل سے دیتے ہیں، علم کا جواب علم سے دیتے ہیں، تحقیق کا جواب تحقیق سے دیتے ہیں. اور کچھ عرصہ سے میں چونکہ اس ایشو پر مجھے کہا بھی گیا، ہم آپس میں جس باہمی اختلافات کا شکار ہو چکے ہیں
آپ یقین فرمائیے، میں آپ کو ایک بات، بڑے بڑے علماء تشریف فرمائیں، یہ وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں کہ ہم میں سے، میں سادات کو نکال کر یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ختم نبوت کا چاچا، ماما یا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ خناس موجود ہے کہ ختم نبوت اس کی محتاج ہے، یا اگر وہ کام نہیں کرے گا تو ختم نبوت کو کوئی خطرہ ہوگا یا ختم نبوت کی بنیادیں ہل جائیں گی، تو جو شخصیت باعث تخلیق کائنات ہے، جس کی ناموس کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ہمیں اپنی قبروں کے لیے تو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ضرورت ہے، ختم نبوت کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو ہمارے ہاں کچھ عرصہ سے یہ ٹرینڈ چل پڑا کہ ختم نبوت کی بات صرف میں کر رہا ہوں، تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں کہہ رہے، ختم نبوت کی بات صرف میں کر رہا ہوں، تم بک چکے ہو، ختم نبوت کی بات صرف میں کر رہا ہوں، تم اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہو، ختم نبوت کی بات صرف میں کر رہا ہوں، تم حکمرانوں کے آگے بک گئے ہو۔ یہ اختیار کسی مائی کے لال کو نہیں ہے کہ وہ میرے ختم نبوت کے عقیدے کو چیلنج کرے، اور نہ یہ اختیار مجھے ہے کہ آپ میں سے کسی شخص کے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر میں ہاتھ اٹھا سکوں۔ ہم بدقسمتی سے اس انتہا کو جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے دوسرے ساتھی کا طریقہ پسند نہیں ہے تو ہم طریقہ کار سے اختلاف کرنے کی بجائے علل اعلان اسے اپنے مسلک سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ آج کل دخول کے فتوے جاری نہیں ہو رہے، خروج کے فتوے جاری ہو رہے ہیں۔ خروج والوں سے میرا سوال ہے کہ بابا جو کل ہوا سیالکوٹ میں، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ شریعت میں اس کی اجازت کہاں ہے؟ لوگوں کے معصوم بچوں کو ناموس رسالت کے نام پر مروانا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کو، سخت بات ہے، جو مرزیز ہیں ان کا جو مین سینٹر ہے وہ لندن میں نہیں ہے، وہ حیفا میں ہے، اسرائیل میں۔ اور جس طرح یہودی تعداد میں اتنا سا ہونے کے باوجود پوری دنیا کو کنٹرول کیے بیٹھے ہیں، تو ان کی تربیت بھی یہود کر رہے ہیں۔ ان کا جو مین سینٹر ہے وہ حیفا سے رن ہوتا ہے۔ ان کے دو طرق ہیں پاکستان کے اندر۔ پہلا طریقہ کہ وہ جو نارمل بیوروکریسی کے ذریعے یا طاقت کے مراکز میں داخل ہو کر اپنی مرزیت کا دفاع کرتے ہیں یا اسے پروان چڑھواتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں پنجابی میں عرض کر دوں کہ وہ چرواہا تھا، جب وہ اپنی بکریاں چروانے جاتا تھا تو وہاں پر یکدم آواز آتی تھی وہ لوگوں کو گاؤں کا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، تو لوگ لاٹھیاں لے کر نکلتے تھے، لیکن وہ آگے سے مذاق کر رہا ہوتا تھا۔ اور فائنلی جس دن شیر آ گیا اس دن اس کی آواز کے اوپر باہر کوئی نہیں نکلا اور شیر اس دن اس کو چیر پھاڑ کر چلا گیا۔ تو آپ عقیدہ ختم نبوت کو صرف وہاں پر فکس کریں جہاں پر عقیدہ ختم نبوت فکس ہوتا ہے۔ بابا جہاں ذاتی اناد ہے، جہاں پر کاروباری رنجشیں ہیں، اگر یہی ترک رہا تو آج جس طرح لوگ ہمیں علل اعلان باہر سڑکوں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی ہر وقت تقریر کاری کرتے رہتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ جب شاید حاکم بدہن کہ وہ ترمیم بھی آ جائے، لیکن قوم سڑکوں پر نہ نکلے کہ شاید مولوی پہلے کی طرح جھوٹ بول رہا ہے۔ اور احتجاج کا ایک طریقہ ہے، اس احتجاج کے طریقے کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ اور میں چونکہ یہ جو آستان ہے، یہ جو صاحب دربار ہیں، ان کی جو سروسز ہیں ختم نبوت کے لیے، وہ مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ لیکن دیکھیں بدقسمتی، یہ میں آخری بات کر کے، اگرچہ کہ ابھی تک حضرت نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ ودن ٹائم پیریڈ میں ختم کر لوں اپنی بات کو۔ ہمارے ہاں نت نئے اختلافات کو بنیاد بنا کر مسلک میں نئی نئی چیزیں گڑی جا رہی ہیں۔ خدا را، یہ میں
کو فریق، بخیر مجھے آپ فریق سمجھیں بھی تو مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں اپنی بات بڑے کھلے ڈولے طریقے سے اور دھڑلے سے کرتا ہوں. جو یزید کو امیر المومنین کہے ہم اس کے ساتھ اپنا سٹیج شیئر نہیں کر سکتے، ہم اس کے ساتھ اپنا سٹیج شیئر نہیں کر سکتے. کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی جتنا باوقار ہو، کوئی جتنا بڑا ہو، کوئی جتنا دنیا دار ہو، جو جتنا مذہبی ہو، اگر وہ یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہے گا تو ہمارے جوتے کی نوک کے اوپر ہے، ہم ایسے کسی شخص سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے. میرے بھائیوں، میرے پاس وقت قلیل ہے، میں کچھ عرصہ پہلے مخدومہ کائنات کا مسئلہ چھڑ گیا. میں کوئی بات نہیں کرتا، میں اس میں صرف ایک بات کرتا ہوں. یہ بٹن کھولیں، اگر روحانی طریقے سے ہم اندر نظر نہیں ڈال سکتے یا مرشد کو کامل نہیں پکڑ سکے، جو میرا خیال ابھی تک پکڑا بھی نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے، یہ بٹن ایک کھول لیں، نگاہیں اندر کریں اور ذرا دیکھیں کہ کدھر مخدومہ کائنات اور کہاں دنیا کا یہ کتا. ہماری یہ اوقات کہ ہم مخدومہ کائنات کے بارے میں بات کریں. اور میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، آج جو ختم نبوت کے ٹھیکیدار ہیں ان کو یہ میں بات بتلانا چاہتا ہوں کہ آج اس پیر مہر علی کے آستانے پر کھڑے ہو کر ان کے شہزادگان تشریف فرما ہے، ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں. اس خناس کو دماغ سے نکال دو کہ پہرا صرف تم دے سکتے ہو یا تمہارا طریقہ، تمہارا ترک ہی پہرے کا ترک ہوگا. ہم نے، یہ میں لاسٹ بات کر کے اجازت چاہوں گا، ہم نے کم از کم اپنے بزرگوں کے درباروں پر اہل سنت کے قاتلوں کو خوش آمدید نہیں کہا. وہ لشکر، وہ سپاہ، وہ ٹی ٹی پی جس کے اوپر ہمارے اکابرین، ہمارے نوجوانوں، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، ہمارے بزرگ اکابرین، ہمارے مفتیان کے خون کے دبے ہیں، جن کے ہاتھوں پر ہم نے اب ان میں سے کسی کو اپنے بزرگ کے دربار پر بلا کر یہ نہیں کہا کہ یہ بہت عظیم باپ کا بیٹا آیا ہے. ہم اب آج بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ کل بھی قاتل کا بیٹا تھا، آج بھی اگر وہ اسمبلی میں پہنچ کے MP بن گیا ہے اور تعلق جنگ سے ہے پھر بھی قاتل کا بیٹا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. تو اس طرق کو اختیار نہ کریں. یا رسول اللہ کہنے والے کل بھی ایک پرچم تلے اکٹھے تھے، آج بھی ایک پرچم تلے اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ ایک پرچم تلے اکٹھے رہیں گے. لیکن لاسٹ بات کہ میرٹ اگر آپ کو مجھ میں کو میرے عقیدے میں بات نظر آتی ہے تو بھول جائیں میں محدث اعظم کا پوتا ہوں یا میں فضل کریم کا بیٹا ہوں. میرٹ یہ ہے میں غلط ہوں تو میرے منہ پہ مجھے غلط کہو. ایسی ابا قبا دستار کا کانسیپٹ ہمارے مسلک میں نہیں ہے کہ کوئی شخص خلاف شریعت کام کرے، کوئی ادب کے خلاف کام کرے اور ہم اسے صرف بے وجہ ایک بت بنا کر پوجتے رہیں. یہ کانسیپٹ ہمارے ہاں نہیں ہے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر میرے جامی صاحب کا چونکہ حکم تھا اور چھوٹے بھائی حسین رضا نے بھی آنا تھا، لیکن حضرت کے علم میں ہے کہ وہ پرسوں یہاں پر تھا اور شدید انفیکشن کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا، تو میری حاضری کو قبول فرمائیں گے. اور اللہ رب العزت آپ بھائیوں میں اتفاق بھی برقرار رکھے اور اپنے والد کے اس عظیم مشن کو اسی استقامت کے ساتھ، پامردگی کے ساتھ، جرت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اور اخلاقیات کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ اپنے پیغام دیں گے آج کی سالانہ بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس کو. ہمارے وفاقی وزیر ہوابازی میں جناب غلام سرور خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں، اپنا پیغام ضرور دیں.
جناب غلام سرور خان صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس گھر کے ساتھ تو میری نسبت چوتھی پوشت سے ہے جی، اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میرا نام غلام سرور، حضور کا غلام، یہ حضرت باؤجی نے رکھا تھا، اور میرے لیے اس سے بڑھ کے اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ زندگی میں پہلی بار، ویسے اس درگاہ پہ ہر ایسے موقع پہ حاضری ضرور ہوتی ہے میری، لیکن مخاطب ہونے کا یا کچھ اظہار خیال کرنے کا پہلی بار موقع ملا، تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ صاحبزادگان کی خصوصی مہربانی، ان کی شفقت، انہوں نے اس قابل سمجھا۔ باقی بحیثیت ایک مسلمان میرا یقین کامل ہے، یقین محکم ہے کہ اس کائنات کی وجہ تخلیق، وجہ تشکیل اور وجہ تکمیل آقا دو جہاں سے اس ہستی کی والہانہ محبت ہے، عقیدت ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میرے آقا دو جہاں کے لیے اس کائنات کی تخلیق کی گئی، تشکیل کی گئی، تکمیل کی گئی، اور پھر میرے آقا نبی تو 1,24,000 آئے، ہر ایک کا احترام، عقیدت ہمارے دلوں میں موجود، لیکن سب سے پیارے نبی، آخری نبی، آنکھوں کے تارے نبی، میرے آقا دو جہاں، اور میرے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ جب ان کی نبوت کو کسی ناپاک زبان نے چیلنج کیا تو جس دیدہ دلیری کے ساتھ میرے مرشد نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا اور اسے کلین ناک آؤٹ کیا، اس سے بڑھ کے میرے لیے اور اعزاز کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں اس مرشد کے ماننے والا ہوں، اس مرشد کا چاہنے والا ہوں، میرا قربان، میرا خاندان بھی قربان ان کی اس سوچ پہ، ان کی اس عقیدت پہ، ان کی اس نسبت پہ۔ تو بس مجھے چند الفاظ یہی کہنے تھے، پھر میں شکر گزار ہوں جی آپ کا، مہربانی کی جامی جی، آپ نے بہت شکریہ۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں کراچی سے، خصوصاً بڑی محبتوں کو لے کر آج کی اس کانفرنس میں تشریف لائے، اور بارہا متعدد بار اس کانفرنس میں آپ جلوہ گر ہو چکے۔ خطیب پاکستان کا نام، لقب، ٹائٹل ان کے والد گرامی کے ساتھ سجتا تھا اور سجتا ہے۔ خطیب پاکستان کے لخت جگر، خطیب پاکستان حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب، ان کا خطاب جوش اور جذبے کے ساتھ نعرہ تکبیر۔ دیکھیں میں 5 گھنٹے سے بول رہا ہوں، الحمدللہ میرے گلے میں کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں یہ خون دوڑ رہا ہے وہاں لنگر غوثیہ میریہ کی دال بھی دوڑ رہی ہے، یہ اصل چیز ہے۔ تو زوردار استقبال، نعرہ تکبیر۔
آگے ختم نبوت. بہت شکریہ. اوکے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. چشتیوں کے ہاں ایک محبت بھرا گیت گایا جاتا ہے. دیس بدیس میں ڈھونڈ پھری ہوں. دیس بدیس میں ڈھونڈ پھری ہوں. تورا رنگ من بھائیو نظام الدین. وقت نہیں ہے کچھ سوچا تھا. مہر کے ایک معنی سورج کے ہیں. علی جس کو چمکائے پھر اس سورج کے تحت ایسی محفل کیوں نہ سجے. یہ عجیب گھرانہ ہے گولڑا شریف کا. یہاں محی الدین بھی ہیں, یہاں معین الدین بھی ہیں, یہاں نصیر الدین بھی ہیں, یہاں نظام الدین بھی ہیں. یہ سب غلام بن کے آئے, رب نے امام بنا دیا. سنیں, کورونا پھیلا ہوا ہے, ویکسین لگواؤ. حکومت کا حکم. تو جب قادیانی کورونا پھیلا تو میرے علی کو ویکسین بنا کے بھیج دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ صدیقی مشن بھی ہے, یہ حسینی مشن بھی ہے. وقت کے ہر یزید کا علاج اولاد رسول کرتی ہے. وقت کے ہر یزید کا علاج اولاد رسول کرتی ہے. آل رسول میں تو ہم بھی شامل ہیں. یہ اولاد رسول. مشن پاک تھا تو ہستی بھی پاک چنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 اوصاف قرآن میں کہ وہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں, تمہیں پاک کرتے ہیں, کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. یہ کام جاری ہے کیونکہ وہ آخری نبی. میرے یہاں مقتدر علماء نے دلائل بیان کیے. میں پہلے بھی یہاں کہہ چکا, حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس اس زمانے میں اتنے مرید تھے, 2 مریدوں کو بھیجتے, وہ مرزا کی تکہ بوٹی کر دیتے, مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. سنیوں کو پہچانو, ان کا طریقہ پہچانو. یہ خانقاہ بھی ہے, درسگاہ بھی ہے. پالیسی لینی ہے تو یہاں سے لو, پالیسی ملے گی آپ کو. آپ ادھر ادھر دیکھتے ہو, ریفریشر کورسز بھی ہوں, تو کیا ساری ڈیوٹیاں پیر نظام الدین کی ہیں جو یہاں سے فیض یافتہ ہے؟ ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ انہی سے مطالبے کریں گے. اور شکر کرو وہ ہر سال تمہیں
یہاں پر ویک اپ کال، جس طرح ساجد صاحب نے فرمایا، بڑی اچھی بات کہ وہ تمہیں بلا کے جگاتے ہیں، دوبارہ انرجائز کرتے ہیں، پھر توانائی دیتے ہیں. تو اگلے سال آنے سے پہلے رپورٹ لے کر آؤ کہ ہم نے یہ کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہر کسے را بہر کارے ساختند، اس گھرانے کو اللہ نے عزت دی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، بہادری تو علی کے گھرانے کا وصف ہے، شجاعت تو ان کے گھر کی ہے. جس کسی کو شجاع بننا ہو پہلے ان کے گھرانے سے وابستہ تو ہو جائے. مجھ سے پہلے حامد رضا صاحب نے 2-3 باتیں کر دیں جو میں نے سوچی تھیں، انہوں نے کہہ دی، میں تائید کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. تحذیر الناس والے ہوں یا ان کے حامی ہوں، پیر میر علی شاہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اگر ختم نبوت کے عقیدے پہ پہرا دیا ہے تو نبی کی ناموس کے ساتھ ساتھ ہمارے عقیدوں پر بھی پہرا دیا ہے. جو خاتم النبیین کا امانہ آخری نبی نہ سمجھے، وہ بھی مرزے کا ہی ہے، وہ بھی مرزے کا ہی حامی ہے، دروازہ اسی نے کھولا ہے. حضرت کا خطاب ہونا ہے. میں بہت ساری باتیں سینے میں رکھتا ہوں، آخری باتوں پہ آتا ہوں. کینسر کو ناسور کہتے ہیں، اسے پالا نہیں جاتا، اسے ختم کیا جاتا ہے. اگر اشارہ سمجھ گئے ہو، ناسور کو پالا نہیں جاتا، ختم کیا جاتا ہے. خانقاہ گولڑا کا پیغام پوری دنیا کے لیے، ہم قادیانی کینسر کو پال نہیں سکتے. اگر تم اس کو ختم کرنے میں ساتھ دو گے عزت پاؤ گے، ورنہ غلام سرور صاحب آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ یہاں آئے تھے، اسی مائک پہ کہہ کے گئے کہ جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں. تو آج ان کو سبق یاد کیوں نہیں ہے؟ یہ منصبگر لوگ ہیں، یہ منصبگر ہیں، منصبدار نہیں، منصبگر ہیں. یہ جس کو چاہے وزیر اعظم بنا دے، جس کو چاہے اتار کے باہر پھینک دے. نعرہ لگا رہے ہو بے شمار، آج نعرہ لگا رہے ہو جامی تیرے جانثار بے شمار بے شمار. جامی نے آواز لگائی تو کہیں ہو تو نہیں جاؤ گے فرار؟ آج پھر حضرت جامی آپ کو جام پلائیں گے. ان کی آواز ہم غیر مشروط طور پر صحیح سنی عقائد پہ قائم رکھتے ہوئے انہیں کہتے ہیں ہم آپ کے پیچھے پیچھے. والسلام علیکم. واہ واہ واہ. اسی جوش اور اسی جذبے کے ساتھ ہر بازمیر جو مرید پیر نصیر ہے، جو مرید پیر نصیر ہے، بلکہ میں کہوں وہی بازمیر ہے، وہی بازمیر ہے جو مرید پیر نصیر ہے. اسی جوش اسی جذبے کے ساتھ دعوت خطبہ صدارت دے رہا ہوں جانشین حضور نصیر ملت حضرت قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی. حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حاضرین مجلس، آج کی یہ پروقار تقریب، پربہار تقریب حضور ختمی مرتبت تاجدار مدینہ کے تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے موسوم و معنون ہے. اس تحفظ ختم نبوت کی تقریب میں جس نے جس انداز میں شرکت کی، تشریف لائے، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور ختمی مرتبت کی ختم نبوت کے عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر ہمیں موت دے. چونکہ اب نماز مغرب بھی قریب ہے، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لمبی گفتگو کا وقت نہیں. جو مشائخ تشریف لائے، بالخصوص متولی صاحب اجمیر شریف، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاک پتن شریف سے جو صاحبزادگان تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بالخصوص شیخ فاضل سے تشریف لانے والے مطیب چشتی صاحب کا میں از حد مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے والد گرامی کی جگہ پر یہاں تشریف لائے. حاضرین مجلس، کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کروں گا، آپ نے ان پر غور بھی کرنا ہے اور یہاں سے جاتے وقت ان چیزوں کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھ کے لے جانا ہے. سب سے پہلے اس دربار شریف سے ہمیشہ جو آواز اٹھی وہ اتحاد کی آواز اٹھی ہے، اتحاد اہل سنت کی آواز. اہل سنت کے جتنے دھڑے بھی ہیں ہم ان کو اہل سنت ہی شمار کرتے ہیں، لیکن جو دھڑے اہل سنت کے ہیں ناسبیوں کے نہیں. ناسبیوں کا دھڑا علیحدہ دھڑا ہے، وہ سنی نہیں. ویسے میں نے پہلے بھی اسی کانفرنس کے موقع پر اپنے مہروی اور گولڑوی تعلق والوں کو بتایا تھا کہ ہم سنی حنفی ہیں. سنی حنفی، مشرباً قادری، چشتی، نظامی اور مسلکاً سنی حنفی. اگر اس کے بعد ہمیں اپنا تعارف کروانا پڑے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم گولڑوی مہروی ہیں، گولڑوی مہروی. لیکن یہ تعارف گولڑا شریف کے تعلق والوں کا ہے، یہ تعارف گولڑا شریف کے تعلق والوں کا ہے. ورنہ اہل سنت کے تمام مراکز، تمام درگاہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ سنیت کا ایک مکمل تعارف ہے. ہم ہر درگاہ کی عزت کرتے ہیں اور اپنی کسی قسم کی اجارہ داری قائم نہیں کرنا چاہتے. جو سنیت گولڑے کی ہے، پیر میر علی شاہ صاحب کی ہے، اس سنیت کو ہم سنیت سمجھتے ہیں. جو حضرت اعلیٰ سیالوی کی سنیت تھی وہ سنیت ہماری سر آنکھوں پر ہے. جو اسی طرح سلسلہ بسلسلہ سنیت چلتی ہوئی اجمیر شریف تک جاتی ہے، وہ سنیت ہمارے سر آنکھوں پر. اور وہ سنیت
وہ سنی ہر چند کہ ہم اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے، ہر چند کہ ہم اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے، لیکن وہ سنیت جو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنیت ہے، اس غیور قادری کی سنیت ہے، ہم اس سنیت کو مانتے بھی ہیں اور اپنے سر آنکھوں میں بھی رکھتے ہیں۔ وہ سنیت جو مولانا سردار احمد صاحب کی سنیت ہے، ان کے جانشین یہاں تشریف فرما ہیں، یہ سنیت تو اصل سنیت ہے، اس سنیت کی قدر کرتے ہیں۔ میرا اپنا ایک شعر ہے کہ ہر سنی دے دل دی دھڑکن، ہر سنی دے دل دی دھڑکن سب وچوں اولا آلہ، ہر سنی دے دل دی دھڑکن سب وچ اولا آلہ، قادریاں وچ 14ویں دا چن، قادریاں وچ 14ویں دا چن رضا بریلی والا، قادریاں وچ 14ویں دا چن رضا بریلی والا۔ کیوں کہ اعلی حضرت عظیم البرکت آقائے نعمت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، آنکھوں سارے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ غیور قادری ہے کہ جس نے غوث پاک کے دروازے سے ہٹ کر اور کوئی دروازہ نہیں دیکھا۔ اس قادری دولہ کی سنیت ہم بصر و چشم قبول کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو منسوب ہو اسے بھی سنی مانتے ہیں، لیکن وہ قادری جو آل رسول کا غلام تھا، جس نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا کہا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اعلی حضرت کا آپ کلام پڑھیں خدا کی بخشش میں، کس طریقے سے انہوں نے حضور مائی صاحبہ کی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ جو سنیت ہے نا، یہ سنیت ہے۔ اور آج کل کی نام نہاد خانہ آزاد سنیت جو ہمیں یا اور مشائخ کو یا ان کے ماننے والوں کو سنیت کے جعلی سرٹیفکیٹ دیتی پھرے، جو یہ کہے کہ جسے سرٹیفکیٹ سنیت کا میں دوں گا سنی وہ ہوگا۔ اوے تو اپنی بوتھی ویکھ، اپنی بوتھی ویکھ، اور تیری اتنی بوتھی ہے کہ تو اساں سنیت کا سرٹیفکیٹ دے میں؟ اپنی بوتھی ویکھ پہلے۔ اپنے مدرسے میں پڑھنے والے جڑے طالب علم ہیں انہاں ودے سرٹیفکیٹ ہے، تینے مدرسے تو باہر تیری شکل ہی نہیں، تو تا نہ عقل ہے نہ تیری شکل ہے، تو کیا کسی کو سرٹیفکیٹ دے سے؟ تینے وڈے بھی نہیں جمے اساں سرٹیفکیٹ دینے والے۔ ہاں، اور اگلی بات، آج سے پہلے 120 سال پہلے ہمارا اور آپ کا دشمن، نامینیٹڈ دشمن، بلکہ ہمارا کیا دشمن، ہمارے نبی کا دشمن 120 سال پہلے متعین ہو چکا۔ ہم نے اس دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ہم تو ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ کوئی اہل بیت اطہار کی آڑ میں اپنے دل کا بغض نکال رہا ہے صحابہ کے حوالے سے، اور کوئی صحابہ کی آڑ میں اپنے دل کا بغض نکال رہا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں ہمارے سر آنکھوں پر، یہ اس دور میں بھی ایک دوسرے کے مقابلے پہ نہیں آئے، تو اب کون انہیں لا سکتا ہے ایک دوسرے کے مقابل؟ ہم ان دونوں کے غلام ہیں۔ اور جس طرح اسی مجلس میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے فاضل حنیف قریشی نے انتہائی خوبصورت انداز میں حضور مائی صاحبہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا،
میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس نے سادات کی جائے پناہ، سادات کی جائے پناہ کی شان کے تحفظ کے لیے جو جو الفاظ، جو جو حرف منہ سے نکالے ہیں، میں ان پر صدقے، میں ان پہ واری۔ یہ حنیف قریشی بے شک مجھے ملتا کم ہے، مجھے دکھتا کم ہے، لیکن الحمدللہ یہ جہاں جہاں بھی ہوتا ہے میری نظر میں ہوتا ہے۔ انجمن مہریہ نصیریہ آپ بھی سن لیں، آپ اپنے پروگرامز میں اگر بلانا چاہیں کسی عالم دین کو تو اس کو بلائیں۔ یہ ضیاء العلوم بات کی بات ہے۔ ضیاء علوم علی، یہ جو رضویہ ضیاء العلوم ہے یہ ضیاء علوم علی کا دروازہ ہے، ضیاء علوم غوث جلی کا دروازہ ہے، ضیاء علوم مہر علی کا دروازہ ہے۔ یہ ضیاء العلوم صرف ان کا نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا ضیاء العلوم ہے۔ اور جہاں تک آپ کے لیے ایک اور پیغام بھی ہے کہ آپ سنیت کے دھڑوں میں آپ نے بٹنا نہیں ہے، اپنے صراط مستقیم سے ہٹنا نہیں۔ ایک صراط مستقیم اور بھی ہے، یہ وہ صراط مستقیم نہیں، وہ مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے جس پہ سواد اعظم ہے، جو اہل سنت کا سواد اعظم جہاں کھڑا ہوا ہے، صراط مستقیم وہ ہے۔ وہ صراط مستقیم نام کا صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ آپ نے اس صراط مستقیم پہ سواد اعظم میں شامل رہنا ہے اور سنیت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اور سادات کے لیے بھی پیغام ہے، یہ تو سنیوں کے لیے بھی پیغام ہے نا، سادات کے لیے بھی پیغام ہے۔ یہ جیون شاہ والے سادات بیٹھے ہیں، میرا بادشاہی والے سادات بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو جو سادات بیٹھے ہیں، ان سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ سادات آپ ہوش میں آ جائیں، اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس سے پہلے کہ میں منہ کھولوں آپ اپنی آنکھیں کھولیں، آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور ناسبیوں کو اپنے سے دور کریں۔ جو آپ کی عزت نہیں پہچان سکتا، جو مخدومہ کائنات کی عزت نہیں پہچان سکتا، وہ آپ کی چادروں میں ہو، میرا بادشاہ وہ آپ کی چادروں میں ہو، وہ آپ کے قریب ہو، آپ اسے دور کریں۔ اور سادات ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہر وہ عالم دین جس کا تعلق کسی دجالی سے ہو، کسی دجالی سے ہو، آپ اسے اپنے کسی محفل میں نہ بلائیں۔ وہ آپ کو اس مخدومہ کائنات کی بارگاہ سے رد کروا دے گا۔ آپ اپنی توجہات مخدومہ کائنات کی طرف رکھیں، وہ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو اس بارگاہ سے رد کرا دے۔ آپ اکٹھے ہو جائیں، یہ سادات کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ان گستاخوں کے ہاتھ مخدومہ کائنات کی چادر تک پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے مخدومہ کائنات کی چادر کا تحفظ کرنا ہے، اور اس تحفظ کے لیے اگر ہمیں اپنی جانیں دینی پڑیں، جانیں بھی دیں گے، کسی چیز سے، کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آپ اس چیز میں کیا یہ اس وعدے کا اعادہ کرتے ہیں؟ مخدومہ کائنات کی عزت پہ سب کچھ قربان، سب کچھ قربان۔ ہم مخدومہ کائنات کی عزت کے لیے آخری حد تک جائیں گے، آخری حد تک جائیں گے کسی صورت بھی۔ اور اس سے ہٹ کر اب
حکومت کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ فوج کی اعلیٰ قیادت کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ایسی فوج میں کلیدی سیٹیں جن پہ قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان قادیانیوں کو ان سیٹوں سے ہٹائیں فوراً. آپ ان قادیانیوں کو ان سیٹوں سے ہٹائیں. کوئی بھی قادیانی پاکستان کے آئین کے مطابق بھی ایسی کسی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتا. آپ میرے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ بھرپور انداز میں ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اس کی حمایت بھی کرتے ہیں کہ ہر وہ قادیانی جو کسی ایسی سیٹ پر بیٹھا ہے اسے فوراً وہاں سے اتارا جائے. اور اس کے ہٹ کے اس کے علاوہ کہ ہم آپس میں اہل سنت کے اتحاد کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، یہ علماء، یہ مشائخ جو یہاں تشریف فرما ہیں، میں انہیں پھر بھی رابطہ کروں گا. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ صاف ستھری سنیت کو اکٹھا کر دیا جائے. صاف ستھری سنیت کو اکٹھا کیا جائے اور اس سنیت کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ سنیت ہے. اس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی مجھے یقین ہے یہ تعاون فرمائیں گے، اور ان کے اپنے دھڑے میں بھی یہ علامہ ریاض الدین صاحب، یہ ہمارے اپنے سارے تعلق والے علماء بیٹھے ہیں، یہ سب اس بات کی تائید کریں گے کہ اہل سنت کو ہم مزید کسی اور دھڑے بندی میں منقسم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا آستانہ وہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی ذات والا صفات میں بیک وقت ہمیں علی کا جلال بھی نظر آتا ہے، غوث پاک کا علمی کمال بھی نظر آتا ہے. ان میں بہت سارے جلوے ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میں بغداد شریف کا قائم مقام اگر کوئی شہر ہے تو وہ گولڑا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. میرا اپنا ہی شعر ہے، ابھی بھی یہ انہوں نے پڑھا تھا، واہ واہ آئی وراثت پیو دی، واہ واہ آئی وراثت پیو دی، اس پتر دے حصے. تبارک و تعالی ہمیں انہی کے عقائد پر، انہی کے نظریات پر ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہماری موت ہو. اب آپ نے اپنے سینے کا جتنا زور ہے وہ زور لگانا ہے اور میرے ساتھ مل کر نعرہ لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت. سینے کا سارا زور، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری. اوے علی والیو، اوے لاہور تک دے آواز منجے نا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ